اور حسین نے پیغام دیا تھا لوگوں اگر آپ ان 20 لاکھ لوگوں کی روحوں سے سوال کیجئے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے قربانیاں دی، شہادتیں پیش کی، تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو قربانی دی وہ روٹی کپڑا مکان کے نام پر دی، وہ سڑکوں چوراہوں کے نام پر دی، وہ بجلی کے تاروں کے نام پر دی، وہ گیس کے کنیکشن کے نام پر دی، وہ پانی کی لوڈ شیڈنگ کے نام پر دی، یا وہ کہیں گے کہ ہماری قربانی تو صوبائیت کے لیے تھی، لسانیت کے لیے تھی، تعصب کے لیے تھی، زبان کے لیے تھی کہ فلاں پنجابی گئے، فلاں پٹھان گئے، فلاں مہاجر گئے اس لیے انہوں نے قربانیاں دی؟ ان کی روحیں جواب دیں گی کہ نہیں، ہم نے قربانی صرف اور صرف اس لیے دی ہے کہ ایک علیحدہ ریاست قائم ہو، علیحدہ مملکت قائم ہو، اور اس مملکت میں رسول اللہ کا نظام نافذ ہو، حضور کا دین تخت پر آئے، اسلامی نظام قائم ہو۔ ہمارے بزرگوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے، ان کا تہذیب و تمدن جداگانہ ہے، ہمارا تہذیب و تمدن جداگانہ ہے، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور جب نہیں رہ سکتے تو ایک الگ ریاست چاہیے، ایک الگ ملک چاہیے۔ تو پاکستان انہوں نے بنایا اس لیے کہ اس الگ ملک میں اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، لیکن 76 سال ہو گئے، ہم سب سے بھی بحیثیت قوم مجموعی طور پر خطا ہوئی کہ ہم نے اس ملک میں حضور کا نظام نافذ نہ کیا، ہم نے اس نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ لیکن چلے جب آپ کھلی ہوا سویرا، جب ہمارے بزرگوں نے بیدار کر دیا ہے کہ اب حضور کا دین تخت پر لانا ہے، تو اب بھی کوئی اس قوم میں ابہام باقی ہے کہ ہم کوئی اور نظام لائیں گے؟ ہم نے صرف اور صرف اسلام کا نظام لانا ہے، کیونکہ جب دین تخت پر آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نکلتے پانی کے لیے، ہم نکلتے بجلی۔ اب آپ دیکھیں یہ تو بنیادی سہولیات ہیں، آپ کسی کو ووٹ دیں یا ووٹ نہ دیں، منتخب کریں یا منتخب نہ کریں، حکومت کوئی بھی بنائے، اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو پانی دے، اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو بجلی کی سہولت دے، اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو گیس کی سہولت دے، اس پر لازم ہے کہ سڑکوں چوراہوں کو درست کروائے، یا اس پر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، کیونکہ اکثریت تو قوم کی ووٹ دیتی نہیں ہے، تو اکثریت نہیں دیتی، پھر بھی جو بھی حکومت بنا اس پر لازم تو گئے۔ تو پھر اتنے سستے میں آپ اپنے ووٹ کا سودا کرتے ہیں کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم پانی کی لائن ڈلوا دیں گے تو آپ راضی ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم کارپیٹ سڑکیں بچھوا دیں گے تو آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سودا کرنے کی ضرورت نہیں، ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک شہادت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے۔ تو اگر کوئی شخص ووٹ بالکل نہیں دیتا اور کہتا ہے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ووٹ کس کو دے اور کس کو نہ دے، اس سوچ اور فکر کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتے۔ بھائی کیوں؟ بولے کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا کس کو دے ووٹ۔ اچھا، آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کپڑا کہاں سے اچھا ملے گا، آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ راشن کہاں سے سستا اور اچھا مل جائے گا، آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بچے کا رشتہ کرنا ہے تو کہاں اچھا رشتہ ملے گا اور فلاں جگہ کرنا اور فلاں جگہ نہیں کرنا، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ جب دین کا معاملہ ہے تو آپ اتنے بھولے بن جاتے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا۔ تو اتنا بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون بدماش ہے اور کون نیکوکار ہے۔ مومن جو ہے وہ فراست رکھتا ہے، نظر فراست سے دیکھو تو پتہ لگ جاتا ہے، لہذا اس میں بھولا بننے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے گستاخان رسول کا ساتھ دیا، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسیہ ملعونہ گستاخہ عورت کو پروٹوکول دے کر فرار کروا دیا، اور اس
اس ملک کے اندر علماء کو، مفتیان کرام کو، حفاظ کو، پیران نظام کو پابند سلاسل کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف قوانین اسمبلیوں میں بیٹھ کر بنائے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے کرپشن کر کے اس ملک کو لوٹا، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھتہ کھولنے کی، ٹارگٹ کلنگ کی، بوری بند لاشوں کا تحفہ اس شہر کراچی کو دیا، بھتیا کی فیکٹری میں انسانوں کو زندہ جلا دیا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی رسول اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے کوشش کی جائے تو حضور کا دین نافذ کرنے کے لیے آج بھی مسلمان نکلنے کو تیار ہے۔ ان کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، انہوں نے زمینوں پر قبضے نہیں کیے، آپ کی پانی کی لائنیں بیچ کر انہوں نے نہیں کھائی، پانی کے کنیکشن انہوں نے بند نہیں کیے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب مجھے بتائیے فیصلہ کرنے میں کیا پوشیدگی ہے، کیا ابہام ہے؟ اب صرف اور صرف آپ نے اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ کہے گا آیا آیا جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ حضور کے دین کو ووٹ دینا ہے تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ ہوا کس کی چل رہی ہے۔ یہ بھی اس قوم کی ایک سوچ اور فکر بن گئی کہ جس کے جھنڈے زیادہ نظر آ رہے ہیں، جس کے ڈنڈے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اب تو خیر انتخابی نشانات کا جمعہ بدار لگا ہوا ہے، آپ ناگن تورنگی چلے جائیں اور وہاں سے پاور ہاؤس آئے تو ایک جمعہ بدار لگا ہوا ہے، جیسے جمعہ بدار نہیں چیز سجا کر رکھ دیتے، ہر مال ملے گا 2 روپیہ، تو سارا جمعہ بدار لگا ہوا ہے۔ ہم نے کہا جو نظریاتی ہوگا ہے اس کے گھر پر 10 نشانات تم ٹانگ دو، اس نے اگر فیصلہ کر لیا ہے حضور کا دین تخت پہ لانا ہے تو کوئی اور مہر نہیں لگے گی، انشاءاللہ کرین کے نشان پر مہر لگے گی۔ تھپا دے تھپا، تھپا دے تھپا، تھپا دے تھپا۔ تو ہوا کا رخ دیکھ کر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہے، آپ نے فیصلہ اپنے ضمیر کی آواز پہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ نظریے پر کرنا ہے، سوچ پر کرنا ہے، فکر پر کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہوا چلتی ہے اور مال پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کمپیننگ میں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، تو اس میں جو غیر نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی سوچ اور فکر نہیں ہوتی، وہ تو سروں میں بہ جاتے ہیں، لیکن جو نظریہ رکھتا ہو، سوچ رکھتا ہو، فکر رکھتا ہو، سوچ بچار رکھتا ہو، وہ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تعامل کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے چاہے 22,000 کا لشکر یزید کی طرف ہو اور 83 نفوس قدسیہ امام حسین کے لشکر میں ہو، وہ کہتا اکثریت صاحب بھاؤ میں حق اس طرف ہو، میرے ساتھ حق کا دینا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ بولی کس پر لگانی ہے؟ حلقہ قومی اسمبلی کا ہو یا حلقہ صوبائی اسمبلی کا ہو، انتخابی نشان کرین گئے، کرین۔ یہ بھی ایک سوچ ہے اس قوم میں، کہتے ہیں جو جیت جاتا ہے اس کو دیں گے ووٹ، جو ہارتا ہے اس کو نہیں دیں گے۔ تو بھائی تو سٹا کھیل رہا ہے، جیتنے والے گھوڑے پہ پیسہ لگا رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جیتنے والا گھوڑا کون سا اس پہ پیسہ لگائے۔ جیت ہار تو مقدر کی بات ہے، انشاءاللہ حضور کا دین تو غالب آئے گا، لیکن آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ چڑیا جو چوچ میں پانی لے کر آتش نمرود کو بجھانے جا رہی تھی، اس سے جب کوئی سوال کرتا ہے کہ اس ایک چوچ میں جو پانی کا قطرہ موجود ہے اس سے آتش نمرود کیا بجھے گی، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اس نے کہا اثر پڑے نہ پڑے میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہوگا، آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا۔ تو آپ نے حق کے لیے ووٹ دینا ہے، آپ نے کس لیے ووٹ دینا ہے؟ حق کے لیے ووٹ دینا ہے، کیونکہ جو بالکل ووٹ نہیں دیتا وہ بھی گناہ گار، اور جو غلط لوگوں کو ووٹ دے وہ ڈبل گناہ گار، اس لیے کہ اب ووٹ کا مطلب اس نے اپنی گواہی اس کے حق میں دے دی، اپنی رائے اس کے حق میں دے دی۔ وہ سیاہ کرے تو سیاہ نامہ اعمال اس کا بھی ہوگا، وہ سفید کرے تو اس کا نامہ اعمال بھی سفید ہوگا۔ بتاؤ جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، اس نے گستاخ رسول عورت کو رہا کیا
کیا کہ نہیں کیا؟ وہ سارے لوگ گناہگار ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی توبہ کریں۔ وہ سب گناہگار ہیں کہ ایک ایسے شخص کو انہوں نے ووٹ دیا کہ جس نے گستاخ رسول عورت کو الگ اعلان کریڈٹ لے کر اس کو رہا کیا، جنہوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا اس کے دور میں، دور حکومت میں، اسمبلی میں 2017 میں ختم نبوت پر حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ سارے لوگ جو نون لیگ کو ووٹ دیتے گئے وہ سوچیں کہ ان سے اجتماعی خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کیوں منتخب کیا۔ وہ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، بتائیے ٹرانسجینڈر ایکٹ کس نے پاس کروایا جس میں فحاشی اور عریانی کا بل پاس ہو گیا، اور جتنے غیر اسلامی قوانین ہیں کس کے دور میں پاس ہوئے؟ گویا وہ پروموٹ کر رہے ہیں اسلام مخالف قوتوں، کافروں کو، یہود و نصارہ کو، ان کو بھی اجتماعی توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گناہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیا یہ جو مہاجر کرتے آتے، اب تو باپ بھی ناراض ہے ان سے، نہیں سمجھے؟ ان کا باپ بھی ناراض ہے، کہتے ہیں جس کا باپ ہے اس کا قائد ہے، وہ قائد بھی ناراض ہے، وہ قائد تو کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ دینا حرام ہے۔ بھائی میں اسی زمین کی باتیں کر رہا ہوں، مریخ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ علم میں گیا آپ کے علم میں گیا الطاف سنگھ کا بیان یہی ہے کہ متحدہ پاکستان یہ غداروں کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں، ان کے قائد کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں ان کو ووٹ دینا حرام ہے، اور جو مہاجر ان کو ووٹ دے گا وہ مہاجر قوم کا غدار ہے۔ تو یہ تو ان کا بیان ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے دور حکومت میں جب ختم نبوت پر حملہ ہوا یہ بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی آواز بلند نہیں کی، تو ان کو بھی اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شہادت، امانت، وکالت جو ووٹ کی صورت میں ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ فیصلہ یوں نہ کریں کہ بڑا چور اور چھوٹا چور موجود ہے تو بڑے کو نظر انداز کر کے چھوٹے چور کو لے آتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ چھوٹے چور کے بعد ایک ساہوکار بھی موجود ہے جس کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، جس نے قوم کو لوٹا نہیں ہے، جس نے گٹر میں ڈھکن دیکھ کے کھائے نہیں گئے، جس نے ٹاؤن میں کرپشن نہیں کی گئے، اسمبلیوں میں کرپشن نہیں کی گئے۔ جب ایسے لوگ موجود ہیں تو پھر آپ اگر ان کو منتخب نہ کریں، ان کو ووٹ نہ دیں اور پھر چوروں لٹوروں کے چکر میں پڑ جائے تو جواب کے قیامت میں ہوں گے۔ بس اب جس کی سمجھ آئے وہی پائے روشنی، اب جس کی سمجھ آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل چلا کے سر عام رکھ دیا۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔